اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة مولده بمکہ وہجرته بطائبہ علا بها ذکره وامتد منها صوته ارسله بحجة کافیہ ومعزة شافیہ ودعوة متلافیہ اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبینا به الاحکام المفصولہ فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عروته وتعظم كبوته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون صلوات حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، ان گنت اندیکھی انجانی دنیاؤں کا رب اپنی اس آفاقی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل ہیں، بتانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آل محمد ہیں۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے سورہ مبارکہ نحل 16ویں سورے کی یہ 12ویں آیت ہے۔ 16 سورے کا نمبر ہے 16 اور آیت کا نمبر ہے 12ویں آیت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سورج کو تمہارے تابع کیا، چاند کو تمہارے تابع کیا، دن کو تمہارے تابع کیا، رات کو تمہارے تابع کیا، یہ ہم نے مسخر کیا تمہارے لیے۔ لکم تمہارے لیے، ہر ایک کی پیشانی پہ لکھ دیا لکم، ہر انسان کی جبین پہ لکھا لکم، تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے۔ سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے تابع کر دیا، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ، اور ہم نے تم پر اپنی بھرپور نعمتیں برسائی ہیں، ظاہرتاً و باطنتاً، کچھ وہ نعمتیں ہیں جو تمہیں دکھائی دیتی ہیں، کچھ وہ نعمتیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ ہے اللہ، اللہ ہے اللہ، پھر کہتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء منہ شراب، اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، لکم تمہارے لیے پانی برسایا تمہارے لیے، والخیل والبغال والحمیر، یہ ہم نے خچر، یہ جو
پیدا کیے ہیں جانور مویشی لکم تمہارے لیے، تو ہر انسان کی پیشانی پہ لکھا تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، یعنی دن تمہارے لیے، رات تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، یہ مویشی تمہارے لیے، یہ کھیتیاں تمہارے لیے، تو ساری کائنات بنائی ہے تمہارے لیے۔ تمہیں کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساری کائنات کو بنایا تمہارے لیے، تمہیں بنایا عبادت کے لیے۔ ساری کائنات ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہارے لیے مسخر کی ہے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، اور تمہیں بنایا ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ ہے، اللہ بھائی کمال ہو گیا، اللہ ہے ساری کائنات کو بناتا ہے تمہارے لیے مسخر کیا، اور تم نے سورج کی کرنوں کو اسیر کیا، تمہارے قدم چاند پہ اتر گئے، تم نے ستاروں پہ کمندیں ڈالی، تو تم افسر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، تم بڑے عہدے پر پہنچ گئے۔ تو اتنا کچھ تم نے تسخیر کرنے کے بعد اتنا کچھ کیا کہ تم افسر بن گئے، اعلیٰ افسر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، عالم بن گئے۔ اللہ اسی وقت راضی ہوگا جب انسان بنو گے۔ بھائی پہنچ رہی ہے بات؟ تو انسان کی غرض تخلیق، بنانے کا مقصد تخلیق کائنات ہے انسان، ساری کائنات کو سجایا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا ہے عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے بنایا ہے۔ مالک عبادت کیسے کریں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ مالک نماز کا طریقہ تو ہے نہیں قرآن میں، اور زکوٰۃ کا نصاب بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ ہے، اللہ کہتا ہے میں نے ساری کائنات کو سجایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا ہے بندگی کے لیے۔ پھر کہتا ہے بندگی کرو کیسے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ نہ نماز کا طریقہ قرآن میں ہے، نہ زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں ہے، تو ہم کیسے عبادت کریں؟ کہا یہی تو بتلانا ہے کہ جب عبادت کے لیے قرآن کافی نہ ہوا تو ہدایت کے لیے کیسے؟ بڑے پڑھے لکھے لوگ، بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے۔ اللہ ہے، اللہ کہتا ہے عبادت کرو، میری بندگی کرو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، آیت ہے آیت، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کائنات کی ہر شے ہماری تسبیح کر رہی ہے، مگر تمہیں وہ تسبیح نہ سنائی دیتی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے۔ ہر شے ہماری تسبیح کر رہی ہے، تمہیں وہ تسبیح نہ سنائی دیتی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو بھئی فیصلہ یہ ہوا، اللہ کہتا ہے عبادت کرو، تو عبادت کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے، عبادت کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، میں جس کی چاہتا ہوں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہوں۔ میں جس کی چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں جس کی چاہتا ہوں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہوں۔ اور پھر ایک بندے کے لیے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے محمد تو بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ جو اللہ کرے وہ اللہ کا مصطفیٰ کرے، جو اللہ کرے وہ اللہ کا مصطفیٰ کرے۔ اللہ ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ محمد وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ شورى، میرے محمد تو بھی ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ اپنے لیے کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہتا ہوں پاک بنا دیتا ہوں۔ اپنے محمد کے لیے کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرا محمد جسے چاہے پاک بنا دے۔ اپنے لیے بھائی کمال ہو گیا،
اللہ ہے اللہ بھائی اللہ ہے اللہ اللہ کہتا ہے میں ہدایت کرتا ہوں، میرا محمد ہدایت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہے پاک بنا دوں، میرا محمد بھی جس کو چاہے پاک بنا دے۔ اللہ اپنے لیے کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، میں لوگوں پر رؤوف بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اپنے محمد کے لیے کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم، میرا محمد لوگوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اپنے لیے کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا نور ہوں۔ اپنے محمد کے لیے کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہارے پاس محمد کو نور بنا کے بھیجا۔ اپنے لیے اللہ ہے اللہ، اپنے لیے کہتا ہے بھئی کمال ہو گیا اللہ، یعنی جو اللہ کرے وہ مصطفیٰ کی ذات کرے، جو اللہ کرے وہ مصطفیٰ کی ذات کرے۔ اپنے لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید، میں ہر شے پہ حاضر و ناظر ہوں۔ اپنے محمد کے لیے کہتا ہے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا محمد تم پر حاضر و ناظر ہے۔ اپنے لیے کہتا ہے وَالرَّحْمَةِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز پر میری رحمت ہے، ہر چیز پر میری رحمت ہے۔ اپنے محمد کے لیے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین پہ تیری رحمت۔ مصطفیٰ ہے اللہ کے کمال و جمال کا آئینہ، جو اللہ کرے وہ مصطفیٰ کرے، جو اللہ کرے وہ مصطفیٰ کرے، یعنی فیصلہ کر دیا۔ قرآن بتلائے گا کہ کرنا کیا ہے اور محمد بتلائے گا کہ کیسے کرنا ہے۔ جو اللہ کرتا ہے وہ مصطفیٰ کرتا ہے، معزول من اللہ ہے، اللہ کے اذن سے کرتا ہے۔ جو بھئی کمال ہو گیا، مصطفیٰ ہے اللہ کے کمال و جمال کا آئینہ۔ اللہ کے کمال و جمال کے آئینے کا نام ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ ہے اللہ کے کمال و جمال کا آئینہ۔ آئینہ کون نہیں دیکھتا؟ بھئی دفتر جاتے ہیں آئینہ دیکھ کے جاتے ہیں، ہر انسان آئینہ دیکھتا ہے، ہر انسان آئینہ دیکھتا ہے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں چپ ہوں، آپ آئینے والے امجد جوہری سے بلوا کے دکھلا دیں، سلامت رہے۔ بھائی خاموشی کے پیالے میں ان جملوں کو پینا جانا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، آئینے میں دکھائی دے رہا ہوں، بھائی آئینہ نہ مجھ میں داخل ہوا نہ میں آئینے میں داخل ہوا، آئینہ کمال دکھلاتا ہے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں چپ ہوں، آپ آئینے والے امجد جوہری سے بلوا کے دکھلائیں۔ میں نے ہاتھ ایسے رکھے ہوئے ہیں، آپ آئینے والے امجد جوہری کے ہاتھ ہلا کے دکھا دیں۔ نہیں ہلا سکتے، نہیں بلوا سکتے۔ جب میں بولوں گا آئینے والا بولے گا، جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا آئینے والا ہاتھ اٹھائے گا۔ جب میں بولوں گا آپ جیے سلامت رہے، جب میں بولوں گا آئینے والا بولے گا، جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا آئینے والا ہاتھ اٹھائے گا۔ کہا تمہاری اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ وما ينطق عن الهوى، جب تک ہم نہیں بولتے ہمارا محمد نہیں بولتا، ہم نہیں بولتے۔ جب تک ہم نہیں بولتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وما ينطق عن الهوى، جب تک ہم نہیں بولتے، یہ نہیں بولتا۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب تک ہم کنکریاں نہیں پھینکتے، یہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ یہ ہمارے کمال و جمال کا آئینہ ہے۔ محمد ہے اللہ کے کمال و جمال کا آئینہ۔ بھئی کمال ہو گیا، دھوپ نکلی ہے یا نہیں، سورج نکلا ہے یا نہیں، صحن میں جھانک کے دیکھ لو، آئینہ رکھا ہوا ہے صحن میں، جھانک کے دیکھو، اگر سورج نکلا ہے تو سورج کی کرنیں آئینے میں دکھائی دیں گی۔ بھائی مجھے نہیں معلوم باہر سورج نکلا ہے یا نہیں، آپ نے صحن میں جھانک کے دیکھا، سورج کی کرنیں آئینے میں نظر آ گئیں، یعنی سورج کا جلوہ دیکھنا ہے تو آئینے میں دیکھو، سورج کا جلوہ دیکھنا ہے تو آئینے میں دیکھو، سورج کی کرنیں آئینے میں دکھائی دیں گی۔ لیکن کمال ہو گیا، جو جلوہ آئینے میں نظر آ رہا ہے، میں نے آئینے کے پہلو میں اپنی تصویر رکھی، آئینے کے بالکل برابر میں اپنی تصویر رکھی، تو جو مجھے آئینے میں دکھائی دے رہا تھا وہ تصویر میں دکھائی نہیں دیا، حالانکہ آئینے کے پہلو میں ہے۔
तस्बीह को मैंने, आप जिए सलामत रहें, तस्बीह को मैंने आईने के पहलू में रखा। जो जलवा आईने में दिखाई दे रहा था वो तस्बीह में दिखाई नहीं दिया। क्यों भाई? कहा भाई बात यह है तो पहलू में, मगर आईने की जिन्स और है, इसकी जिन्स और है। खुदा महफूज रखे जो हाथ बांधे हुए बैठे हैं, अगर उनके हाथ भी खुल जाएंगे तो आसानी होगी मुझे कुरान सुनाने में। भाई कमाल हो गया। तो जो जलवा, जो कमाल आईने में था वो तस्बीह में ना आ सका, इसलिए कि तस्बीह की जिन्स और है, आईने की जिन्स और है। भाई कमाल हो गया। अब जिस बड़ी फैक्ट्री से ये आईना बना था, मैं उसी बड़ी फैक्ट्री में गया और मैंने आईने के 12-14 छोटे छोटे टुकड़े जमा किए और लाने के बाद वो 12-14 टुकड़े मैंने बड़े आईने के गिर्द लगा दिए। अब जो मैंने छोटे आईनों में झांक के देखा तो वही नजर आ रहा था जो बड़े में नजर आ रहा था। छोटे छोटे कहने लगे, हमें हैरान होके क्या देखता है, हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, आखिर भी। अल्लाह के कमाल और जमाल का आईना है मोहम्मद। आदम से लेके ईसा तक सारे नबी तालिब हैं, अल्लाह मतलूब है। आदम से लेके ईसा तक सारे नबी तालिब हैं, अल्लाह मतलूब है। कायनात में अकेला है हमारा मोहम्मद, जहां अल्लाह तालिब है, मोहम्मद मतलूब है। भाई कमाल हो गया। आप जिए सलामत रहें। जब सजदे ले रहा है तो अल्लाह है, जब नेमतें दे रहा है तो रब है। भाई सबके लकुम लकुम लकुम, सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। तो जब नेमतें दे रहा है तो रब है, और जब सजदे ले रहा है, मूड खराब हो गया भाई, मैंने कमाल हो गया। जब सजदे लेता है तो अल्लाह कहलाता है, और जब नेमतें देता है तो रब कहलाता है। इसीलिए हर नबी ने, जब कुरान में दुआ है, हर नबी की दुआ है, हर नबी ने जब अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह कह के नहीं मांगी, रब कह के मांगी। इसलिए 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 कि रब कहते हैं नेमत देने वाले को, अल्लाह कहते हैं सजदे लेने वाले को। नबियों ने दुआएं मांगी तो रब कह के मांगी, और भाई कमाल हो गया, रब कह के मांगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे नबी नहीं है, शेखुल अंबिया हैं, खलील खुदा हैं, कहते हैं रब्बे हबली हुक्मन वाले हिकनी बिस्सालिहीन। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तक जिंदा हैं, रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, मालिक रब मुझे आसमान से खाना दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मालिक मेरा सीना खोल दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम प्रोटोकॉल वाला नबी है, बादशाहत भी है, कहते हैं रब्ब इग़फ़िर ली व हब ली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बादी, मालिक मुझे हुकूमत दे दे। तो किसी ने शरह सदर मांगा, किसी ने बादशाहत मांगी, किसी ने खाना मांगा। अल्लाह ने कहा मेरे मोहम्मद मांग मांग, मेरे मोहब्बत मांग। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मांग मेरे मोहम्मद मांग। क्या मांग? कि मालिक मुझे अपने पास से सुल्तानन नसीरा, ताकतवर मदद करने वाला दे दे। मांग। मुस्तफ़ा है अल्लाह के कमाल व जमाल का आईना। इस्लाम में अकीदे का मरकज मुस्तफ़ा की ज़ात है। भाई कमाल हो गया। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बरकत वाला है वो अल्लाह जिसने कुरान को मोहम्मद पे उतारा। लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ये किसी सूबे का रसूल नहीं है। लिल आलमीन नज़ीरा, जैसे मैं अनदेखी, अनजानी, अनगिनत दुनियाओं का रब हूँ, ऐसे ही ये अनदेखी, अनजानी और अनगिनत दुनियाओं का रसूल है। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और ये आलमीन के लिए रसूल बन के आया है। भाई कमाल हो गया। किसी एक गुरोह के लिए रसूल नहीं बना, आलमीन के लिए रसूल बना है। सूरह अनआम में अल्लाह ने कहा, या माशरल जिन्न वल इंस, या माशरल जिन्न वल इंस अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती। ए जिन्नो, ए इंसानों, क्या हमने तुम्हारे पास रसूल नहीं भेजे? मिनकुम, जो तुम ही में से थे, यकुस्सूना अलैकुम आयाती, और जो हमारी आयात तुम्हें पढ़ के सुनाते थे।
فیصلہ قرآن کی اس آیت سے فیصلہ یہ ہوا کہ رسول صرف انسانوں پہ نہیں آئے، رسول جنوں پر بھی آئے، رسول جنوں کے لیے بھی ہیں، انسانوں کے لیے بھی ہیں۔ اور ہمارے محمد کے لیے کہا کہ یہ محمد عالمین کا رسول ہے، جن ہو، انس ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر ایک پہ ہم نے ایسے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ خود ہمارے پاک مصطفیٰ نے کہا انا رسول الثقلین، میں جنوں کا بھی رسول ہوں، میں انسانوں کا بھی رسول ہوں۔ سورہ جن میں جنوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن سننے کے بعد جن کہنے لگے آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا۔ آگے چل کے کہتے ہیں فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی جن بھی قرآن پہ ایمان رکھتا ہے تو قرآن صرف انسانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن جنوں کے لیے بھی، قرآن انسانوں کے لیے بھی، مصطفیٰ جنوں کے لیے بھی، مصطفیٰ انسانوں کے لیے بھی، رسول جنوں کے لیے بھی، رسول انسانوں کے لیے۔ موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اہل علم، اہل نظر، اہل سخن، اہل ادب کا مجمع ہے۔ رسول جنوں کے لیے بھی، رسول انسانوں کے لیے بھی، قرآن جنوں کے لیے بھی، قرآن انسانوں کے لیے بھی۔ آفاقی کتاب ہے قرآن، قرآن کی توہین تو کر سکتے ہیں، جواب نہیں لا سکتے۔ اس لیے کہ قرآن آج بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں دم ہے تو ہماری اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میں دم ہے تو ہماری اس کتاب کا جواب لاؤ۔ توہین کر سکتے ہو، قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، اس لیے کہ قرآن آفاقی کتاب ہے، جنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی۔ اور جیسا قرآن ہے ویسا محمد ہے، جیسا محمد ہے ویسا قرآن ہے۔ محمد بھی جنوں کے لیے، محمد بھی انسانوں کے لیے، تو محمد جنوں کا بھی رسول ہے، انسانوں کا بھی رسول ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے انسان، انسان کی تخلیق کا مقصد ہے عبادت، عبادتوں کی جان ہے نماز، عبادتوں کی جان ہے نماز۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں نماز من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آل محمد تمہاری فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ جو نماز میں تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ صلی علی محمد من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہاری فضیلت کے لیے اے آل محمد تمہاری فضیلت کے لیے کافی ہے کہ جو تم پر نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لہ، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ عبادتوں کی جان نماز ہے، اور نماز قبول نہیں ہوتی جب تک نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے اگر آل محمد پہ درود نہ ہو۔ اور آل محمد کا مرکز ہے فاطمہ زہرا کی ذات، آل محمد کا مرکز ہے فاطمہ زہرا کی ذات، تو یہ درود حق ہے فاطمہ زہرا کا۔ ایک سانس سے کم کی مقدار میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ حق ہے فاطمہ زہرا کا، آل محمد کا مرکز ہے فاطمہ کی ذات۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، آل محمد کا مرکز ہے، اہل بیت کا مرکز ہے فاطمہ زہرا کی ذات، تو یہ درود حق ہے فاطمہ کا۔ تو ایک سانس سے کم مقدار کا درود، اتنا سا حق ہر ایک کو ادا کرنا ہے، یہ حق ہے فاطمہ زہرا کا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فاطمہ زہرا کا یہ حق ہر ایک کو ادا کرنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسی فاطمہ زہرا کا چمن کربلا میں اجڑ گیا۔ آؤ تھوڑی دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں۔ جس نے قبر حسین کی زیارت کی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جب تم قبر مطہر کے پاس کھڑے ہوگے تو زیارت ناہیہ کا تمہارے 12ویں امام کا یہ جملہ حرم مطہر میں دیوار پہ لکھا ہے، السلام علی قتیل العبرات، سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رولا رولا کے مارا گیا۔
کبھی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہوئے روئے، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کرتے ہوئے روئے، کبھی 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر نکالتے ہوئے روئے، کبھی بھائی کے کٹے ہوئے شانے اٹھاتے ہوئے روئے، قدم قدم پہ رو رہے ہیں۔ سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں، السلام علی الخد الطریب، سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کا رخسار ہے جو مٹی پہ رکھا گیا۔ حسین کے سر کو زلفوں سے پکڑ کے اٹھاتے تھے، جہاں جی چاہتا تھا مٹی پہ رکھ دیتے تھے۔ میرے وقت کا امام، آخری حجت خدا، پرسہ دے رہا ہے اپنے دادا حسین کو، اپنے جد حسین کو، السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر۔ مجھے انصاف سے بتلائیں کہ یہ کربلا کے بعد بہتا ہوا خون کس کا ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں آیا کہ جب تماچے مارے گئے تو رخساروں سے خون نکلا، اور جب بالیاں نوچی گئیں تو کانوں سے خون نکلا؟ حمید ابن مسلم لشکر یزید کا نامہ نگار ہے۔ حمید ابن مسلم وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ جب شام غریبہ میں کوہرام مچا اور خیموں میں آگ لگی تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئی، پھر اندر گئی، پھر باہر آئی، پھر اندر گئی۔ اس بی بی کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ میں کیسے بیان کروں؟ ہماری دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی گزر جاتا ہے، کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تسلیت کے لیے جاتے ہیں۔ کربلا میں عجیب طریقے سے تعزیت پیش کی گئی۔ بیمار کا بستر کھینچ کے تعزیت پیش کی، سیدانیوں کے سروں سے چادریں کھینچ کے۔ اجرکم علی اللہ۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ بی بی کبھی اندر جاتی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی پھر اندر جاتی ہے، پھر باہر آتی ہے، اور اس بی بی کے جسم کی چادر سرخ رنگ کی تھی۔ اس بی بی نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ حمید کہتا ہے میں سوچنے لگا کہ بنی ہاشم کی بیویاں سرخ چادر استعمال نہیں کرتی، یہ بی بی کون ہے جس نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہے؟ کسی نے مدینے میں میرے بیمار امام کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا فرزند رسول بس اتنا بتلا دیں کہ وہ شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں سے وہ بی بی کون تھی؟ فرزند رسول بس اتنا بتلا دیں کہ شام غریبہ میں جب جلتے ہوئے خیموں سے ایک بی بی باہر آئی تو وہ بی بی کون تھی جس نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی؟ میرے بیمار امام نے چیخ ماری، کہا پوچھنے والے تو نے میرا کلیجہ کاٹ دیا، ارے وہ میری پھوپھی زینب تھی، وہ میری پھوپھی زینب تھی۔ اس نے پھر ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا گستاخی معاف، بس اتنا اور بتلا دیں کہ بنی ہاشم کی بیویاں سرخ چادر استعمال نہیں کرتی۔ آپ کی پھوپھی نے سرخ چادر کیوں استعمال کی؟ جملہ سنو گے، سجاد نے چیخ ماری اور کہنے لگے میرے چاہنے والے، میری پھوپھی کی چادر تو سفید تھی لیکن جب اکبر کے لاشے پہ گری ہے تو سفید چادر جوان خون سے رنگین ہو گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ان جلتے ہوئے خیموں سے ایک 5 سال کی بچی برآمد ہوئی۔
جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، کانوں سے لہو ٹپک رہا تھا، اور وہ میدان میں دوڑتی جا رہی تھی اور پکارتی جا رہی تھی، چچا عباس میری مدد کو آؤ، چچا میری مدد کو آؤ، چچا عباس میری مدد کو آؤ۔ حمید کہتا ہے چھوٹی بچی، حمید کہتا ہے چھوٹی بچی ہے، 5 سال کی بچی ہے، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، میں اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا، بچی نے مجھے دیکھا اور گھبرا کے تیز دوڑنے لگی۔ اب جیسے جیسے بچی دوڑتی جاتی، دامن کی آگ اور تیز ہوتی جاتی، ایک مقام پر بچی تھک کر زمین پہ بیٹھ گئی۔ حمید کہتا ہے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے، بچی نے ننھے ننھے اپنے زخمی ہاتھ آگے کیے، کہا آنے والے وہیں رک جا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں سید زادی ہوں۔ وہ ستائی ہوئی بچی، تماچے کھائی ہوئی بچی، نیند آ رہی ہے اس بچی کو کربلا کے بن میں، اور آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب بچی کو نیند آنے لگی تو پکارتی ہوئی چلی، بابا بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا۔ ایک کٹے ہوئے سر کے لاشے سے آواز آئی، بیٹی میرے پاس آ جا۔ بچی باپ کے لاشے پہ آئی، اب جو اس نے حسین کو دیکھا، سینے پر سونے کی عادی تھی، حسین کے سینے میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے، سینے پہ نہ سو سکی، باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی۔ شمر آیا، سناٹا ہے، شمر آیا، کربلا کا ہولناک صحرا ہے، کربلا کا ہولناک صحرا ہے، اہل بیت بے بیت کے ہیں۔ شمر آیا، اس نے تازیانے سے گستاخی کی، بچی روتی ہوئی اٹھی، شمر مجھے تازیانے نہ مار، مجھے اپنے بابا کے پاس سونے دے، میرا بابا یہاں ہے، میں اپنے بابا کے ساتھ سو رہی ہوں۔ اس نے، شمر نے بچی کو ڈانٹا اور ڈانٹ کے کہا جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، یوں رات میں اکیلے جنگلوں میں لاشے کے ساتھ نہیں سوتے۔ رو کر کہنے لگی شمر میرا بابا بھی تو اکیلا سو رہا ہے۔ اس نے پھر ڈانٹ کے کہا جاؤ سکینہ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ۔ بچی نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے اور کہا شمر میں چلی جاؤں گی اپنے گھر والوں کے پاس، بس 3 کام مجھے کر لینے دے، میں اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں گی۔ شمر نے کہا بتاؤ وہ 3 کام کیا ہیں؟ کہا شمر مجھے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں فرات کے کنارے جاؤں گی، اپنے چلو میں پانی لے کر آؤں گی، اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ ڈالوں گی۔ شمر نے کہا بی بی دوسرا کام کیا ہے؟ کہا شمر دوسرا کام یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشا اریاں پڑا ہوا ہے، بے کفن پڑا ہوا ہے، میں جنگلوں میں جاؤں گی، درختوں کے پتے چن کر لاؤں گی، اپنے بابا کے لاشے پر ڈالوں گی۔ شمر نے کہا بی بی تیسرا کام کیا کرو گی؟ کہا شمر میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، میں کہیں بیچ راستے میں جا کر بیٹھ جاؤں گی، کہیں سے کوئی قافلہ گزرے گا تو پکار کے کہوں گی اے قافلے والوں ایک غریب مسلمان مارا گیا، آؤ اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ کربلا کا ہولناک صحرا ہے، اہل بیت بے بیت کے ہیں، اور اکیلی علی کی بڑی بیٹی زینب ان جلتے ہوئے خیموں کی حفاظت کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے یہ دیکھا کہ دور سے کوئی سوار آ رہا ہے، شہزادی زینب نے دیکھا دور سے کوئی سوار آ رہا ہے،
پکار کے کہا آنے والے وہیں رک جا، آنے والے وہیں رک جا، اب ہم آل محمد کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا وہ ظالم لوٹ کے لے گئے۔ سوار نہ رکا، پھر پکار کے کہا کہ میں تجھ سے کہہ رہی ہوں وہیں رک جا، قریب نہ۔ سوار نہ رکا۔ ایک مرتبہ بی بی کو جلال آ گیا، کہا میں علی کی بڑی بیٹی زینب تجھ سے کہہ رہی ہوں وہیں رک جا، سوار نہ رکا۔ ایک مرتبہ مورخ لکھتا ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے اپنا ہاتھ لگام پہ ڈال دیا اور کہا میں تجھ سے بار بار کہہ رہی ہوں تو رکتا کیوں نہیں؟ سوار نے اب نقاب الٹی، بیٹی نے باپ کو دیکھا اور چیخ ماری، کہا بابا اب آئے ہو جب ماجایا شہید ہو گیا، بابا اب آئے ہو جب ہماری چادریں چھینی جا چکی، بابا اب آئے ہو جب ہمارے خیمے جل گئے۔ ابھی باپ اور بیٹی میں باتیں ہو رہی تھیں، اتنے میں شہزادی ام کلثوم دوڑتی ہوئی آئی اور کہا بہن زینب خیمے کے پیچھے اماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ اب جو دونوں بیٹیاں، جملہ سنو، دونوں بیٹیاں ماں کے پاس آئیں تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک بی بی کہتی ہے پروردگارا کیا اسی دن کے لیے میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا؟ اجرکم اللہ، کیا اسی دن کے لیے میں نے اپنے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا؟ بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن شام غریبہ کی مجلس کا دستور ہے کہ شام غریبہ کی مجلس کا اختتام ہے حسین کی ستائی ہوئی بچی پر، پیاسی بچی پر، تماچے کھائی ہوئی بچی پر۔ شہزادی زینب سکینہ کو مقتل سے لائیں اور جلتے ہوئے خیموں کے درمیان لٹا دیا۔ کہیں سے پانی آیا، بچی کو اٹھایا، کہا بیٹی سکینہ پانی آ گیا۔ پیاسی ہے نا سکینہ پیاسی ہے۔ کہا بیٹی پانی آ گیا، پانی پی لے۔ کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پی لیں۔ کہا نہیں بیٹی، رسم دنیا یہ ہے کہ جو چھوٹا ہو وہ پہلے پانی پیے، جو بڑا ہو وہ بعد میں پانی پیے۔ ایک مرتبہ بچی نے ساغر اپنے ہاتھوں میں لیا اور چلی مقتل کی طرف۔ زینب نے پکار کے پوچھا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی ابا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جو چھوٹا ہو وہ پہلے پانی پیے، میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ کیے ہیں شمر نے دو قطر